فوراً جو ہی معلوم ہوا، احساس ہوا کہ بات شقاق کی طرف جا رہی ہے، فوراً فبعثو، فوراً اہتمام کرو، جرگہ بلاؤ۔ کس کا؟ حکمن من اہلہ، ایک فیصل، ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے، وہ حکمن من اہلہا، اور کیا کریں؟ ان یریدا اصلاحا، وہ کیا کریں بیٹھ کر؟ یہ نہیں کہیں کہ پولیس والا کام شروع کر دیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، نہ، اصلاح کریں۔ ان دونوں حاکم، دونوں ثالث کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان بگاڑ کی، شقاق کی، نشوز کی اصلاح کریں۔ یوفق اللہ بینہما، اور یہ دونوں ثالث اگر انہوں نے ثالثی صحیح کی، اصلاح کی، تو اصلاح کے نتیجے میں اللہ شقاق کو وفاق میں تبدیل کر دے گا، اللہ وفاق پیدا کر دے گا، اللہ اس ٹوٹتے خاندان کو جوڑ دے گا، اس بکھرتی زندگی کو خدا بحال کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، چونکہ اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے۔ چونکہ غلط فہمیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، نشوز سے شروع کام ہوتا ہے، ہٹ درمی سے ہوتا ہے، رشد شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، غلطیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، فوراً بڑے بیٹھیں، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، اور اصلاح کریں۔ اب یہاں پر فقہا نے چونکہ عموماً متدینین قرآن کی آیت پڑھ کے بھی پھر بھی فتویٰ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں فتویٰ کیا ہے، ممکن ہے کوئی چھوٹ فقہا نے دے دی ہو ہمیں، قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن خوب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور بھی متبادل راستے ہیں، علماء کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، اور اس وقت تک رجوع کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی نہ کوئی قرآن کے مقابلے میں راستہ مل نہ جائے۔ اتفاقاً یہاں پر علماء فقہا نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ان ازدواجی زندگی کو خراب کرنے والوں کے لیے۔ علماء نے یہ ذکر کیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سارے خاندان والے مومنین، محلے والے، یہ سب پر واجب ہے، جن جن کے علم میں بات آ گئی ہے کہ یہ زندگی ٹوٹ رہی ہے، وہ فوراً یہ کام کریں، اس زندگی کو بچانے کے لیے اہتمام کریں، ایک حکم ان سے، ایک حکم ان سے، اور وہ حکمین ان کے درمیان اصلاح کریں۔ فقہا کا فتویٰ ہے کہ یہ واجب ہے، اگر نہیں کیا لوگوں نے یہ کام تو ترک واجب کیا ہے، یہ واجب ہے ان کے درمیان اصلاح کرنا۔ اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اصلاح واجب ہے کرنا تو اصلاح ماننا بھی واجب ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اصلاح کرنا واجب ہے، تبلیغ کرنا واجب ہو، تبلیغ ماننا واجب نہ ہو۔ اگر حکمین بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان معاملہ سلجھا رہے ہیں تو پھر ان دونوں کو سمجھنا اور ماننا ان کے لیے واجب ہے۔ فتاویٰ بھی فقہا کے، علماء کے، حتی موجودہ مراجع اعظام کے اور سابقہ فقہاء کرام کے یہی ہیں، اہل سنت کے بھی اور شیعہ بھی۔ اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر شقاق پڑ رہا ہے اس شقاق کو روکا جائے، شقاق ممنوع ہے عزیز من۔ ازدواجی زندگی میں، زندگی کی ایک چھوٹی اکائی، ابھی بچوں کی بات نہیں ہو رہی، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ ازدواجی زندگی جس کا متصل رہنا، قائم رہنا ضروری ہے، لازمی ہے، اس میں اگر نشوز آ جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے، نافرمانی و ہٹ درمی آ جاتی ہے اور شگاف پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے پہلے کہ شگاف پڑ جائے فوراً آ کر اس کو سنبھالو اور اس کی تلافی کرو۔ یہ مومنین کے لیے قرآن کا دستور ہے اور فارمولہ ہے۔ یہ ہے حکم قرآن، یہ ہے حکم اللہ، یہ ہے حکم اہل بیت، یہ ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ظاہر ہے یہ مسائل اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ الجھن موجود ہے۔ شادیاں کرتے ہیں الہی معیاروں سے ہٹ کر، دنیاوی معیاروں، طمع ظاہری دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، دولت دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، عیش و عشرت دیکھ کر، اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر
پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ شادیاں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو بگڑنے نہ دو. بے شک دنیاوی معیاروں پر ہی کی ہیں, ان کو قائم رہنے دو اور ان کو آگے چلاؤ. یہ شادیاں کر کے طلاقیں اور شادیاں کر کے روٹھنا, شادیاں کر کے جھگڑے, یہ قرآن کی روح سے خراب کام ہے, غلط کام ہے. شقاق نہ کرو تم. خاندانوں میں شقاق ڈالنے والوں کی قرآن نے مذمت کی ہے, جو ازدواجی رشتے توڑتے ہیں, جو تعلقات میاں بیوی کے خراب کرتے ہیں. ایک شقاق جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ امت کے اندر شقاق, تفرقہ. یہ آیت سب کو معلوم ہے آپ کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا, اعتصام, عصم عصمت جس سے لفظ نکلا ہے, اعتصام اسی سے نکلا ہے, عصمت سے. عین صاد میم تے, عصمت والے سے, عصمہ سے اعتصام نکلا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خوب اللہ کی, اس کو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اعتصام کا مطلب تھامنا نہیں ہے. عصمت کا مطلب ہوتا ہے تحفظ, حفاظت. معصوم یعنی محفوظ. عاصم حفاظت کرنے والا, معصوم حفاظت شدہ. عصمت تحفظ اور حفاظت کو کہتے ہیں. اعتصام کہتے ہیں تحفظ کے لیے, بقا کے لیے, بچنے کے لیے, کسی چیز کو سہارے کے طور پر اپنی حفاظت کا ذریعہ قرار دینا, اپنے تحفظ کے لیے, حفاظت کے لیے کسی چیز کو وسیلہ بنا لینا, ذریعہ بنا لینا. عموماً ہوتا ہے گرتے گرتے آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور توازن خراب ہوا, گرتے گرتے آپ کسی چیز کا سہارا لے لیا آپ نے, یہ اعتصام ہے. جس چیز کو تھام کر آپ گرنے سے بچ گئے, یہ اعتصام کیا ہے آپ نے. یعنی اپنے آپ کو تحفظ دیا ہے, اپنا بچاؤ کیا ہے, اپنی حفاظت کی ہے آپ نے. کس سے کی ہے اپنی حفاظت؟ آپ نے کسی انسان کا سہارا لے لیا, اور کسی دیوار کا سہارا لے لیا, کسی اور شے کا سہارا لے لیا, یہ اعتصام ہے. بعض اوقات انسان گر رہا ہے تو کسی رسی کا سہارا لیتا ہے. اگر گہری کسی کھائی میں گر رہا ہے, رسی کا سہارا لے کے بچتا ہے کہ گرے نہیں, غرق نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو آپ اپنی بقا, اپنے تحفظ, اپنی حفاظت اور اپنی اعتصام کے لیے ذریعہ قرار دو. اللہ کی رسی سے اپنی بچت کرو اور اپنی بچاؤ کرو, اپنے آپ کو بچاؤ. تھام لینا نہیں ہے, تھام کر بچانا, تھام کر محفوظ کرنا, تحفظ دینا اعتصام ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تفرقہ مت کرو, اعتصام کرو, یعنی اللہ کی رسی سارے تھام لو. جمیعاً رسی تھامو اللہ کی. جمیعاً یعنی سب مل کر, جمعیت بن کر, ایک ساتھ مل کر رسی تھامو. یوں نہیں ہے کہ رسی کاٹ کے اپنے گھر لے جاؤ. ایک نے رسی کا ٹوٹا تبرک کے طور پر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. جیسے کعبہ کا پردہ ہے, ہر سال کعبہ کا پردہ نیا لگایا جاتا ہے. پرانا پردہ اتار کے کاٹ کے کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تبرکاً حاجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہمیں بھی ایک بزرگوار نے دیا ایک تبرک کے طور پر کعبہ کا, کہا کہ یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں. خوب جب انہوں نے وہ حج کے کعبے کا ٹکڑا تبرکاً دیا, ہم نے چوما, بوسا لیا, تبرکاً اس کو مس کیا, تو ساتھ ہی ذہن میں یہ آیا کہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں اسی طرح ہیں. ٹکڑے ٹوٹے تبرکاً, ہم نے دین کے بھی ٹوٹے کر کے تبرکاً بانٹ لیا ہے آپس میں, اور بہت ساری چیزوں کے ٹوٹے کر کے ہم نے آپس میں پردے کی طرح, کعبے کے پردے کی طرح ٹوٹے ٹوٹے کر کے ساری چیزیں آپس میں بانٹ لی ہیں. کعبہ تو اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پردے کے ٹوٹے کر کے تبرکاً گھر لے جائے, بلکہ کعبہ اس لیے تھا کہ گھر چھوڑ کر آ کے کعبہ کے ذریعے سے ایک ہو جاؤ. اب آگے اگر ان کا بس چلے تو کعبہ کے پتھر بھی توڑ کے